بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام میں سورۃ المائدہ کے حق و مضمون نفی شرک فی التصرف اور نفی شرک فی بیان ہوئے۔ اب اس سورت کے اندر ان دونوں کے بیان میں یعنی بیان ہوگا اور بیان میں ترقی ہوگی۔ ترقی سمجھ ہوتی نمبر 2 دوسرا ربط سورۃ المائدہ میں شرک اعتقادی والے کی تفصیل کی گئی تھی۔ جو اعتقادی طور پر شرک کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اعتقادی شرک ہے؟ وہ کسان بات ہے جس کا عقیدہ کچھ ہی بولو ہاں اچھا یہ تفصیل کی گئی تھی لیکن دلائل تقریباً نہیں بیان ہوئے تھے۔ اب اس صورت میں یہ اضافہ ہوگا کہ اس میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوگا، شرک کی نفی کی جائے گی اور پھر دلائل کثیرہ بیان ہوں گے اس پر۔ تو یہ دوسرا ربط ہو گیا۔ تیسرا ربط سورۃ المائدہ میں غیر اللہ کی نظر کے مضمون میں ظاہراً صرف جانوروں کی حرمت کا اعلان ہے۔ آپ نے پڑھا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به، تو ظاہری طور پر تو صرف جانوروں کی حرمت کا بیان ہے نا۔ اب اس صورت میں جانوروں کے علاوہ اناج، گندم، چاول، جو، سبزیاں، پھل، اس کے غیر اللہ کے ساتھ اس کی نظر اور نیاز، اس کے حرام ہونے کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ تو یہ باقبل سے یہ بھی ایک ترقی ہو گئی کہ اس میں ظاہری طور پر صرف جانوروں کی جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہے اس کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ اس صورت کے اندر مزید بات کرتے ہوئے جو اناج ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان کے بھی اگر غیر اللہ کے ساتھ نام لے لیا جائے، اس کی نظر و نیاز ہو تو اس کا بھی رد کیا جائے گا۔ چوتھا ربط تعلیمات خود ساختہ۔ تعلیمات خود ساختہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے ایک چیز کو اپنے اوپر خود حرام کر لیا، خود ساختہ، اپنی بنائی ہوئی تعلیم۔ انہوں نے کل پوچھا کہ یاد رکھیں کہ ہولی بولنے کی اجازت نہیں۔ تعلیم یہ میں نا لڑکیاں والے پاس مائک لا دیا نا کہ ایک لحاظ لا دیا کہ انہوں نے پوچھا لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ وہ تو عدد زیادہ صحیح بات ہے اور اپنی بستی نہ محسوس کریں۔ پتہ نہیں کٹ بھی دے گئے لیکن سب کے لیے ہے، یہ ان کو بھی سنا ہے اور آپ کو بھی سنا ہے۔ ایک بات بیان ہو جائے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تعلیمات خود ساختہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہاں، اللہ نے حرام نہیں کیا، خود ہم نے حرام بنا لیا، یہ میں چیز نہیں کھاؤں گا۔ ایک ہے کہ ایک آدمی ایک حلال چیز ویسے اس کی طبیعت جو ہے نہیں کھانے کی کرتی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو حرام قرار دے دینا کہ میرے اوپر یہ حرام ہے ساری زندگی کے لیے، یہ تعلیمات خود ساختہ ہے۔ تو تعلیمات خود ساختہ کے مضمون کی چند اور صورتیں اور مشرکین کی تعلیمات یہ ذکر کی گئی ہیں اور پھر ان سے روکا گیا۔ اس کے بعد
تحریمات خود ساتہ کے ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے، ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ وہاں پر تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر بھی کہا تھا کہ نہ کرو، جہاں پر ترقی کیا ہوئی کہ مزید اس کے اوپر کیا دیا گیا، زور دیا گیا۔ یہ 4 ربط ہو گئے۔ اب آیت ہے خلاصہ کی طرف۔ سورت کا پہلا حصہ آیت نمبر 118 تک ہے، دوسرا حصہ آیت نمبر 162 تک ہے، 118 سے 162 تک۔ پہلے حصہ میں مضمون نفی شرک فی تصرف اور دوسرے حصہ میں نفی شرک فعلی کا بیان ہوگا۔ پھر یہ آیت نمبر 162 تک ہو گیا نا، اس کے بعد آئے گا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس میں اجمالاً دونوں مضمونوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ اگلی بات، اس صورت میں اثبات توحید کے لیے 18 دلائل عقلیہ بیان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 18۔ پہلے ربط میں، دوسرے ربط میں میں نے بتایا نا کہ شرک اعتقادی والے کو کافر کہا گیا ہے، تو شرک اعتقادی کے مقابل کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو جب توحید بیان ہوگی تو اس کا دعویٰ بیان ہوگا اور 18 دلائل عقلیہ بیان ہوں گے۔ ان میں سے 2 دلائل، ان میں سے 2 دلائل علی سبیل الاعتراف من الخصم ہوں گے، علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ پتہ نہیں اصطلاحات میں آپ کو یاد ہے کہ یہ استادوں نے بتایا یا رہ گیا ہے، یہ علی سبیل الاعتراف من الخصم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مشرک اور ایک موحد آپس میں بحث کرے، مواحد کرے، کہے کہ میری بات درست ہے، میرا عقیدہ توحید والا ٹھیک ہے، مشرک کہے میری بات درست ہے، تو یہ جھگڑا ہو گیا نا، قسم جھگڑے کو کہتے ہیں۔ تو پھر مواحد دلائل دے اور دلیل اس طرح دے، کہے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی۔ اب یہاں پہ مشرک کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے بنائی، لیکن جب وہ کہہ دے گا کہ بھئی اللہ نے بنائی تو مواحد کیا کہے گا؟ تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ چپ ہو جائے گا کہ میں جواب دے آئی، میں جواب دوں ہی نہ۔ جب وہ چپ ہو جائے گا نا تو مواحد کہے گا یہ کام اللہ نے کیا۔ تو یہ دلیل ہوتی ہے جب جھگڑے کے وقت مقابل آدمی جو ہے وہ اعتراف کر دے کہ تیری بات ٹھیک ہے، خواہ چپ کر کے اعتراف کر دے یا ہاں کہہ کے اعتراف کر لے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو چپ کر دیا ہے۔ چپ بھی ہاں ہوتی ہے یا تو نے ہاں کہہ دیا ہے، تو پھر میری دلیل کیا ٹھیک ہے۔ تو یہ دلیل ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ تو یہ دلیل ہے، یہ 2 ہوں گے۔ یہ جو دلائل ہے نا 18، ان کا سلسلہ اس طرح ہے کہ چند دلائل کے بعد ثمرہ آ جاتا ہے، چند دلائل کے بعد ثمرہ آ جاتا ہے۔ کل 4 دفعہ ثمرہ دلائل آیا ہے۔ ایک دلیل نقلی تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے،
17 انبیاء سے دلیل نقلی اجمالی، دلائل عقلیہ کے بعد ایک دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور 17 وہ کیا ہے؟ اجمالی طور پہ 17 انبیاء سے دلیل نقلی اجمالی ہوگی، ایک دلیل نقلی قرآن سے، 2 دفعہ دلیل نقلی سابقہ علماء سے، ایک دلیل نقلی قرآن سے، 2 دفعہ دلیل نقلی سابقہ علماء سے، ایک دلیل وحی صراحتاً، ایک دلیل وحی صراحتاً، اور 3 دفعہ اشارتاً بیان ہوگی۔ پہلے حصہ میں سلسلہ دلائل کے علاوہ 3 اور سلسلے بھی ہیں، سلسلہ دلائل کے علاوہ 3 اور سلسلے بھی ہیں۔ نمبر 1 سوالات کے جوابات کا سلسلہ، یہ 7 ہے۔ نمبر 2 تبلیغ کا طریقہ، یہ 8 ہے۔ نمبر 3 وجوہ عدم تسلیم نہ کرنے کی وجہ، یہ بھی کیا ہے؟ 7 ہے۔ ہر وجہ جو عدم تسلیم کی ہے نا، وہ قضا لینا سے شروع ہوتی ہے۔ ہر وجہ عدم تسلیم کی یعنی نہ ماننے کی، یہ قضا لینا سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ سوالات کے بعد آتا ہے۔ سورت کے ثانی دوسرے حصہ میں نفی تعلیمات غیر اللہ اور نفی نظور غیر اللہ کا مضمون بیان کر کے دونوں کا چند بار یہ آتا ہے۔ اس کے بعد نفی تعلیمات غیر اللہ کے مضمون کا 3 بار یہ آتا ہے، 2 بار تفصیلاً اور 1 بار اجمالاً۔ نفی نظور غیر اللہ کے مضمون کا 4 بار احاطہ کیا گیا ہے، 3 بار تفصیلاً، 1 بار اجمالاً۔ آخر میں بطور تتمہ تعلیمات الہیہ کا بیان ہوگا۔ تتمہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بات کو تکمیل تک کرنا۔ اس کے علاوہ شکاوہ، زجرات، مشارات، تخفیفات ہوں گی۔ یہ ہو گیا کہ سورت کا خلاصہ۔ اب آ جاتے ہیں سورت کے مضمون کی طرف۔ اسی ربط اور خلاصہ کے ساتھ سورت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، اس کے لیے لکھو جی دعویٰ۔ دعویٰ کس طرح لکھتے ہیں؟ دال عین واو یا کے اوپر کھڑی زبر۔ دعویٰ میں واو کے بعد الف نہیں لگاتے، یا کے اوپر کھڑی زبر لگاتے ہیں۔ دعویٰ الحمدللہ کے لیے دعویٰ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض۔ اس کے لیے لکھو جی دلیل عقلی اول۔ دلیل عقلی اول، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ جب اور وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی، تو ظاہر بات ہے کہ جب آسمان اور زمین اس کو پیدا اللہ نے کیا تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ بندگی کس کی کرے؟ بولو
کو عبد المتین کی سارے اسی بیٹے کو استادی کا رکی ہو گیا تو دماغ ٹھکانے آئے انجن ہو گیا نا اندروں سے کہو گئی نا اتوں پہ کو نہ کہو تو دماغ ٹھکانے آیا شراب تو نہیں پیتی پونتر گئے ہو میں گلا تو کچھ سمجھ مشرق کا دماغ ٹھکانے کوئی نہیں پیتی ہوں سو پونتر جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے عقل کام نہیں کرتی فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا بنایا آسمانوں کو زمین کو اور بنائے اندھیرے اور روشنی بنانے والا وہ بھی اللہ اندھیرے اور روشنی دن بنایا سورج نکالا بندے کو کام کاج کے لیے موقع دیا رات کا اندھیرا بنا دیا بندے کو سونے کا موقع دیا یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ پھر اللہ کی ہی بندگی کرنی چاہیے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں پھر بھی یہ کافر والذی خلقکم دلیل عقلی ثانی یا دلیل عقلی نمبر 2 دلیل عقلی ثانی نمبر 2 والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے 1 بجے جانا ہے 1 بجے تیار ہو آج ہی 1 بجے جانا ہے 1 بجے تک تیار ہو السلام وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے ثم قضى اجلا پھر مقرر کیا موت کا وقت تو جس نے تمہیں پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد اے بندے تیری پیدائش کا ذکر آ گیا تجھے پیدا کیا تو پھر عقل ٹھکانے ہے جب بہتر نہیں گیا تو پھر سمجھ لے کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے پھر تیری موت کا وقت بھی مقرر ہے وَعَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اور قیامت کا وقت مقرر ہے اس کے نیچے لکھو یہ نہیں عِندَهُ نیچے لکھو یعنی عِلْمُهُ عِندَهُ لکھو جلدی کرو جلدی چاہتا یعنی علمہ عندہ یعنی اسی کے پاس ہے اس کا علم اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کو نہیں ثم انتم تمترون پھر بھی تم کیا کرتے ہو شک کرتے ہو پھر بھی تم سمجھ نہیں آتی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلیل عقلی ثالث دلیل عقلی نمبر 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں یعنی آسمان اور زمین میں تصرف کرنے والا آسمان اور زمین میں تصرف کرنے والا کون ہے اللہ پھر عبادت بھی اس کی کرنی چاہیے یعلم سرکم وجہرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور نہیں جاتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی
لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. دیکھو بھائی یہاں پر آیا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ. طالب علم جو ہوتے ہیں نا ان کا اور آج کی عوام کا جو مزاج ہے نا وہ ہے کہ کوئی مولوی اچھا ہے جو سر میں گائے. تھوڑی بندی میں کسی سے لا چڑھنا ہم کسی مطمئن ہو جاؤ، لیکن جو بات جب سمجھ لی ہوتی ہے نا اس وقت ذرا آرام سے بات کی جائے تب بھی زیادہ سمجھ آتی ہے. یہاں پر لفظ آیا نا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی. قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ آیت کا استعمال ہوا ہے نا، بات سمجھو بھائی، قرآن مجید کے اندر لفظ آیت کا جو استعمال ہوا ہے یہ 3 طرح پر ہے. کتنی طرح پر ہے؟ 3 طرح پر. نمبر 1 بمعنی معجزہ، معجزہ کے معنی. نمبر 1 معجزہ کے معنی میں قرآن میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی آیت. تو یہاں پر آیت سے مراد کیا ہے؟ معجزہ. یہاں پر آیت یہ ہے نا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں اتری اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے. تو میں نہ ہوگا کیوں نہیں اتری اس پر، کیوں نہیں اترا اس پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے. نمبر 2 نشانی کے طور پر، جیسے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں نشانات ہیں ایمان والوں کے لیے. اور نمبر 3 تکوینی طور پر، نمبر 3 تکوینی طور پر. چلو فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بس حقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب آیا ان کے پاس. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس عنقریب آئے گی ان کے پاس خبر اس بات کی جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا، تخویف دنیاوی. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا، تخویف دنیاوی. کیا وہ نہیں دیکھتے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، ٹھکانہ دیا تھا ان کو زمین میں جتنا کہ ہم نے تم کو ٹھکانہ نہیں دیا. ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں تھی، تمہاری تو اتنی عمر نہیں. وہ بہت زیادہ دنیا میں رہے، تم تو اتنا نہیں رہے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور برسایا ہم نے آسمان کے اوپر می لگاتار برستا ہوا. وَجَعَلْنَاهُ أَنْهَارًا، اور بنائی ہم نے نہریں بہتی ہیں اس کے نیچے. بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے اس کے بعد اور لوگوں کو. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اس کے لیے لکھو جی جواب سوال اول. کہا سوال جواب کا سلسلہ بھی آئے گا. جواب سوال اول یا سوال نمبر 1؟ ہو گیا جی. اچھا جی سوال کیا ہے؟ کہتے تھے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جا کر لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے ہمارے سامنے تو ہم مان لیتے. سمجھ آئی؟ آسمان پر جا کر لکھی ہوئی کتاب نکالو جی. سپارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 93. سپارہ نمبر 15 رکوع
رکوع نمبر 10 آیت نمبر 93. جی فاطمہ آیت ختم ہو گئی، 93 آیت شروع ہو رہی ہے. او یکون لکا بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا ہوتا اس کے لیے کوئی گھر سونے چاندی کا یا ترقی چڑھتا وہ آسمان کی طرف. آگے نا آگے ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ، اور ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے تیرے پڑھنے پر جو تو ہمارے پر نہیں پڑھتا ہے، حتیٰ کہ تو لائے ہمارے لیے کتاب. آسمان پر جا کتاب لے کر آ، نہ کہ وہ ہم پڑھیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ تھا سوال. جواب آیا اگر نازل کرتے ہم تیرے اوپر کتاب اس طرح کے جیسے لکھا ہوا ہو کاغذ میں، فلا مسوح بأیدیہم، بس وہ اس کو چھو لیتے ساتھ اپنے ہاتھوں کے. لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، البتہ کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، جواب سوال ثانی. جلدی کرو جی، جواب سوال نمبر 2. شبہ یعنی سوال دوسرا یہ ہے کہ چلو آسمان پر نہ چڑھتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا اور اس کی تعین کرتا تو ہم مان جاتے. اب بار بار اس بارہ نکالنے کی ضرورت نہیں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یہ 18واں سپارہ 16واں رکوع ہے اور آیت نمبر 7 ہے. کیوں نہیں اترا، کیوں نہیں اترا اس کے ساتھ فرشتہ؟ بس اگر ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے تو یہ 18ویں سپارے میں یہ بات موجود ہے. یہاں پر جواب دیا، سن لو. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس کے اوپر کوئی فرشتہ. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ البتہ فیصلہ ہو جاتا کام کا. ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ ملتی، پھر مہلت نہیں ملتی. جدو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کی بات لے آئے گا پھر مہلت نہیں ملتی. آگے جی یہ کتنے جواب ہو گئے جی؟ 2. ٹھیک ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، جواب سوال ثالث. جواب سوال ثالث. سوال کیا ہے کہ بھائی فرشتہ آ جائے، وہی سوال ہے. اب اس کا ایک اور جواب دیا وہ سن. فرمایا اگر ہم بناتے فرشتے کو، البتہ بناتے ہم اس کو آدمی ہی، یعنی اگر فرشتہ ہوتا نا وہ ڈرانے والا بن کر آ جائے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو وہ بھی آدمی کی شکل میں ہی آتا. کیونکہ اگر وہ فرشتے کی شکل میں آئے، فرشتے کی بات سمجھ لو نا، شکل میں آئے تو ان کو شبہ پڑنا تھا، ان کو
اجتماع پڑ جاتا وہاں پر بھی اجتماع پڑ جاتا اس کو، تو وہ بھی تو آدمی کی صورت میں آنا تھا نا، ٹھیک ہے. اور اگر فرشتہ آئے، فرشتہ کہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، تو کہتے کہ تو کھاتا پیتا ہے کوئی نہیں، تجھے تو تجارت کی ضرورت، دکان کی ضرورت، دفتر کارخانے کی نہیں، تو فارغ ہے، نمازیں پڑھ. روزہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو فرشتہ کیوں بھیجیں؟ قرآن مجید کے یہ اس مقابلے میں دوسرے مقام کو میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ فرشتے کیوں آئے بندوں کے لیے؟ بندوں کے لیے انسان ہی آتا ہے نا. جب ان جیسا ہوگا، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو وہ روزہ رکھے گا. دوسروں کو کہا کہ جون جولائی کے مہینے میں روزہ رکھو، میں نے بھی رکھا ہے، تو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ خود بھی رکھا ہے، آپ نے بھی کیا. تو اگر فرمایا کہ آقا فرشتہ ہم بناتے اس کو آدمی، اور ان کو اس پہ شبہ رہتا جس میں وہ شک کرتے ہیں. والا کا رزق ہو گیا برسول من قبل کا، والا کا رزق ہو گیا، اس کے نیچے لکھو جی تسلی برائے رسول، تسلی برائے رسول، و تخفیف برائے مکذبین، و تخفیف برائے مکذبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے، تخفیف دی گئی ہے. والا کا رزق ہو گیا، اور البتہ تحقیق مذاق کر چکے رسولوں کے ساتھ تم سے پہلے. اے میرے محبوب، اگر یہ تجھے مذاق کرتے ہیں نا تو تم پریشان نہ ہو. پہلے رسولوں کے ساتھ بھی انہوں نے مذاق کیا تھا، پھر آپ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر. سمجھا گئی؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تسلی دے. اب آگے تقریب آ گئی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے جس پر وہ ہنستے تھے. عذاب آئے گا آگے سے مذاق کرتے، یہ آئے گا. فرمایا کہ کوئی چیز آ گئی، عذاب آ گیا، عذاب نے آ کے ان کو گھیر لیا. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تخفیف دنیاوی. چل آج کا سورہ بھی کافی اور سمجھ رہے ہیں، سورہ اتنا سمجھ نہیں چلتا، وہ کہاں بھی دے انشاءاللہ. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تخفیف دنیاوی. تو کیا چلو پھرو زمین میں، سمنظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. کل لمن ما فی السماوات والارض، تو اس کے نیچے ذرا لکھ رہا ہے دلیل عقلی رابع، دلیل عقلی رابع یا دلیل عقلی نمبر 4، دلیل عقلی رابع یا کیا لکھنا ہے دلیل عقلی نمبر 4 علی سبیل الاعتراف، علی سبیل، سبیل سین کے ساتھ ہوگا بھائی، علی سبیل الاعتراف من الخصم. میں نے آپ کا سمجھ چکے ہو، دلیل عقلی رابع علی سبیل الاعتراف من الخصم. اب میں نے سمجھا دیا ہے، اب دیکھو اسی طرح بات آ جائے گی. کل من ما فی السماوات والارض،
اب مواحد کہہ رہا ہے مشرک کو، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرک کو۔ تو کیا ہے کس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین، یہ پیارے پیغمبر نے کہہ دیا مشرکوں کو چپ، ابو بولو بولو چپ۔ پیارے پیغمبر نے کہا کل اللہ، تو کیا ہے اللہ۔ تو اب پیارے پیغمبر نے جب یہ سبق پڑھا دیا تو آج علماء ورثۃ الانبیاء اب آپ کے بعد مولویوں سے مناظرہ کریں گے۔ جو انبیاء کے وارث مولوی ہیں وہ توحیدی ہیں، وہ ایمان والے ہیں، دوسرے مولوی مشرک نے، انہوں نے کیا جائے گا یہ کہنے والے علماء ہوں گے یا پھر تبلیغ کرنے والے بندے، بیان کرنے والے بندے، خطیب بندے یا طلباء کسی مشرک کو ملے، طالبات کسی مشرکہ کو ملے تو وہ کہے گی کس نے بنایا آسمان اور زمین، چپ۔ پھر کیا کہا جائے گا کس نے؟ اللہ نے۔ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، لکھ دی رحمت اپنے ذمے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے نیچے لکھو تخویف۔ اس سے پہلے تھوڑی سی کتب علی نفسہ الرحمہ کی ذرا وضاحت کر دوں کہ رحمت کرنا یعنی ہر ایک کو رزق دینا، یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ رحمت کرنا یعنی ہر ایک کو رزق دینا، یہ اللہ نے اپنے ذمے کر دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ تخویف، البتہ میں جمع کروں گا تم کو قیامت کے دن، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دلیل عقلی خامس، دلیل عقلی خامس یا نمبر 5، دلیل عقلی نمبر خامس۔ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے جو کچھ ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، طریقہ تبلیغ شروع ہو گئی، طریق تبلیغ اول، یا لکھ لو طریقہ تبلیغ نمبر 1، طریقہ تبلیغ اول یا طریقہ تبلیغ نمبر 1، جلدی 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 جلدی، طریقہ تبلیغ نمبر 1۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، تو کہہ این بیان کر، اے میرے طریقے نے سمجھا، تو کہہ میں اللہ کے سوا بناؤں کسی کو مددگار، حالانکہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی کھلاتا نہیں۔ یہ طریقہ تبلیغ کا۔ آسمان اور زمین کتنے بنائے؟ اللہ نے پیدا کیا اور بندوں کو بھی پیدا کیا، سب کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو کوئی کھانا۔ پھر قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، طریقہ تبلیغ ثانی، جلدی 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 کل ہاتھ میں رکھو، طریقہ تبلیغ ثانی نمبر 2 جی۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، دوسرا طریقہ اس طرح، تو کہہ مجھے حکم ہوا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہوں پہلا فرما بردار، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو تو شرک کرنے والوں سے۔ قل انی اخاف، طریقہ تبلیغ ثالث، طریقہ تبلیغ ثالث یا طریقہ تبلیغ نمبر 3، یہ بھی ایک طریقہ ہے کیا؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ بھی طریقہ تبلیغ کرنے کا۔ میں تجھے سمجھا رہا، تو بھی سمجھ جا، میں تو ڈرتا ہوں، تجھے بھی سمجھا رہا ہوں، میں ڈرتا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اچھا ایک طرح کی مَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ جس سے ٹال دیا وہ عذاب اس دن پس تحقیق اس پر رحمت ہو گئی فَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہ بڑی کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ دلیل عقلی سادس یا دلیل عقلی نمبر 6 جلدی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ دلیل عقلی نمبر 6 سادس اور اگر سختی کرے اللہ تعالیٰ کسی چیز پر فَلَا كَاشِفَ لَهُ بس نہیں ہے اس کو دور کرنے والا إِلَّا هُوَ مگر وہی. تو یہ بھی دلیل عقلی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے کسی پہ کوئی تکلیف آ جائے بیمار ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب شفا نہیں دے سکتا دوائی دے سکتا ہے دوائی دے سکتا ہے شفا نہیں دے سکتا. کافی خیال ہو سکتا مولانا رسول اللہ خان صاحب راشد ٹھیک ہے حافظ حبیب اللہ صاحب اگر کسی کو سایہ ہے جنات ہے کم کر سکتے ہیں شفا بولو نہیں دے سکتے بڑے بڑے دم کرنے والے اللہ دم کر سکتے ہیں تعویذ دے سکتے ہیں شفا نہیں دے سکتے. تو اگر اللہ تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اگر پہنچے تو اس کو کوئی بلائی بس وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے حکمت والا خبر رکھنے والا. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً یہ جی ثمرہ دلائل کا تھا نا دلائل کا ثمرہ ہے یعنی کوشش جلدی ثمرہ دلائل تو کہہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے سب سے بڑا گواہ کون ہے. قُلِ اللَّهُ یہ چپ کر گیا تو کہہ اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے. شہید بینی و بینکم گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ اور وحی کی میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تم کو ڈراؤں اس سے. وَمَن بَلَغَ تم کو بھی ڈراؤں جو سامنے ہیں اور جو دور ہیں یا میرے بعد جو یہ قرآن پڑھے. وَمَن بَلَغَ جس کو یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈرا دیا گیا. أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے دیتے ہو. قُلْ لَا أَشْهَدُ تو کہہ اگر تم دیتے ہو لیکن میں گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ تو کہہ سوائے اس کے نہیں وہ الہ ایک ہی ہے اور میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جی دلیل نقلی اور دلیل نقلی شروع ہوگی درمیان دلیل نقلی از علماء دلیل نقلی از علماء سابقہ دلیل نقلی از علماء سابقہ سابقہ علماء سے بھی کیا ہوگی دلیل نقلی ہوگی. الذین آتیناہم الکتاب سابقہ آگے نا بولوں کہ جن کو ہم نے دی کتاب پچھلے مولوی یعرفونہ بڑی بات کی ہے سمجھو قرآن کو سمجھو. اور وہ مولوی پرانے اہل کتاب کے پہچانتے ہیں اس کو کس کو تورات کو انجیل کو زبور کو صحیفوں کو جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو بالکل واضح ہے ان کے اوپر مسئلہ توحید. جیسے کسی کو پتا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے
100 بندہ بھی کھڑا ہو نا اس نے اپنے بیٹے کو بندہ پہچان دیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں پہچانا کہنا بابے جلدی پہچان ہے تو فرمایا قرآن پہچاننے کی کتاب دوں جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو اللہ کی خسر بارسا وہ لوگ انہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا بس وہ ایمان نہیں ہے. یہاں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یہ اللہ کے نبی قرآن کس نے تفسیروں میں یہی لکھا ہے وہ پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. پہلے پارے میں بھی یہی آیا ہے سورۃ بقرہ میں. سنو اب سنو عبارت سنو. روح المعانی صفحہ نمبر 117 میں ہے کہ کفار مکہ نے آن رسول سے کہا یہود و نصارہ وغیرہ سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ تیری بات کی تصدیق کرتا ہو. یہ آیت ان کی اس بات کا جواب ہے اور ضمناً علماء امم سابقہ سے دلیل نقلی بھی ہو گئی. سمجھ آپ کی کہنی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پہ یہ کئی سب کا قرآن مجید والد صاحب تھا اور یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے روح المعانی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 117 میں ہے کہ کفار مکہ نے حضرت سے کہا جو آپ بات کر رہے ہو نا وہ ہے لیکن اس کو آگے کرتے جانا ہے نا. حضرت سے کہا یہود و نصارہ حضرت نے کہا یہود و نصارہ وغیرہ میں سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا یہود اور نصارہ میں سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ تیری بات کی تصدیق کرتا ہو. ٹھیک ہے یہ آیت ان کی اس بات کا جواب ہے اور ضمناً علماء امم سابقہ سے دلیل نقلی بھی ہو گئی. بات آپ سمجھ آ گئی ٹھیک ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ وہ بات تو آپ سے سب سے سوال ہوتے ہی رہتے ہیں نا تو وہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مفسرین نے یہ لکھا ہے اور والد صاحب نے پڑھا شیخ القرآن سے اور شیخ القرآن نے پڑھا مولانا حسین علی سے تو یہ وہی قرآن چلا آ رہا ہے. قاضی صاحب نے قرآن سے میں نے یہ لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے حاشیہ بھی لکھا ہے. اب سنی ہوگی بات آپ کی بھی ٹھیک ہے لیکن اصل میں وجہ کیا ہے بات سنو نا. وجہ یہ ہے کہ سبق بہت زیادہ رہتا ہے. یہ حاشیہ جو ہے نا میں نے آپ کو دکھائی نہیں نا یہ حاشیہ لکھا اور میں نے پڑھ کے سنا دیا. ہم جب قائصہ پڑھاتے تھے نا 3-3.5 گھنٹے قائصہ پڑھاتے تھے زور سے لے کے عصر تک مولانا اللہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ حاشیہ لکھاتے تھے. پھر مغرب کے بعد عشاء تک بھی اور مولانا اللہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد قاضی نکال حسین صاحب حاشیہ لکھاتے تھے زور کے بعد. تو اب ہم 3-4 گھنٹے پڑھا رہے ہیں زور کے بعد طالبان بھی کہتی ہے نہیں آنا آپ بھی نہیں آتے تو اگر ہم حاشیے بھی لکھوائیں اور سارا پڑھائیں بھی تو پھر 4-5 مہینے لگیں گے پھر بڑی عید تک دورہ تفصیل جائے گا. اس لیے اس اختصار کیا جا رہا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے بالکل. یہ حاشیے میں نے کہا تھا لکھواؤں گا لیکن نہیں لکھا رہا. اگر حاشیوں میں لکھنے میں پڑ گئے تو پھر 25 رمضان تک ختم تو نہیں ہوگا اس لیے اختصار کیا جا رہا ہے. باقی یہ جو قرآن مجید ہے یہ اس طرح کے قرآن مجید آپ دیکھ کے یہ جب حاشیے پڑھ لو گے انشاءاللہ اور ہمارا یہ پروگرام اب یہ بھی مطلب میرا کہ یہ قرآن مجید چھپایا نہیں جاتا ہے. یہ اس سال میں نے سوچا ہے کہ قرآن چھپا دیا جائے یہ حاشیے جو ہے نا چھپا دیا جائے چھپا ہوا قرآن مجید ملے تاکہ لکھنا نہ پڑے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال تک یہ کام کر دیں. تو یہ مجبوری کی وجہ سے ہم سب کو چلا رہے ہیں. اچھا اب روح المعانی میں یہ بات موجود ہے بہت بڑی تفصیل ہے
اور اس کا میں نے حوالہ آپ کو دی. چلو فمن اظلم ممن افترى، اس کے نیچے لکھو جی زجر. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور چھپائے اس کی عہدوں کو. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظالم. فیوم نحشرہم، تخویف اخروی، تخویف اخروی. اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو سب کو. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. سب کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے جنہوں نے شرک کیا تھا. ان سے یہ کہا جائے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے خدا جن پر تم کو بڑا دعویٰ تھا. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب. کہیں گے لے آؤ نا اپنے خداؤں کو جن پر تمہارا دعویٰ تھا مشرکین سے، نہیں رہے گا ان کے پاس کوئی فریب. الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر لیکن کہنے لگے قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا نہیں ہم شرک کرنے والے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، دیکھ کیسے جھٹلایا انہوں نے اپنے آپ کو اور بھول گئے اس سے وہ جو افتراء باندھتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کہیں وہ ہے جو کان لگائے گا تیری طرف. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ. أَن يَفْقَهُوهُ، کہ نہ سمجھے اس کو. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، لکھو سجد. اور بات کو سمجھ لو، ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر پردہ اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے. سمجھتے نہیں. تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھ دیا، کانوں پر بوجھ لگا دیا، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پردہ نہیں لگایا، پہلے بوجھ نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، موعظے بھیجے، نشانات دکھائے، پرانے زمانے کے قصے بیان کیے. نہیں مانا، نہیں مانا، نہیں مانا، حتیٰ کہ پکے ہو گئے ضد پر. جب اللہ نے دیکھ لیا اب کیونکہ نہ تو عالم الغیب ہے نا، اب انہوں نے ماننا نہیں، پھر انہوں نے نہیں کرتا، پردہ کر دیا، کانوں سے بوجھ ڈال دیا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھے وہ ہر نشانی، اگر دیکھے وہ ہر نشانی، اس پر ایمان نہیں لاتے. یعنی ایمان جو نہیں لاتے کہ پھر اسی پردہ لگتا. حتیٰ اذا جاؤ کا اگلی بات بھی سن لو، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس جھگڑتے ہیں تجھ سے. پہلے پردہ نہیں ڈالیا، نشانیاں بھی دیکھ لی نا، تیرے پاس آ کے کی کرنا پہ جھگڑا کرنا پہ. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ کہانیاں مگر پہلے کی. یہی ساری باتیں میں نے بیان کی ہیں نا تفصیل میں کہ نشانیاں بھی آئیں، نبی آئے تو نبی نے جھگڑنے لگ پئے، تو جو پہلے قصے بیان کیے تھے سچے ان کو کہانیاں کہہ دیا، پھر اللہ نے پردہ لگا دیا اور بول ڈال دیا. اور مزید سنن کی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے. جو پاٹا پھر پردہ پہ ڈالنا ہی نا، پھر بولتے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے بھاگتے ہیں. وَإِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُصِبُّوا وَيَجْرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر وہ اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہے ہیں اور وہ جانتے نہیں ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، تقریر اخروی، جلدی 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 انشاءاللہ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، بس کہیں
اللہ اکبر، اور نہ ہم چٹائیں۔ اللہ ساٹھے دے ہو جانا کرتا لے آئے، اللہ ساٹھا خاتمہ ایمان تے کرے، سب کا خاتمہ ایمان تے کرے۔ دعا کرے کرو بھائی، ہائے جب آپ کو کھڑے کیے جائیں گے کہیں گے کاش ہم دوبارہ لٹائے جائیں، اور اس وقت ہم آیتوں کو نہ جھٹلائیں، کافر میں حال ہو جائے گا اور ہو جائے ہم ایمان والے۔ فرمایا نہیں، بل بتا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر جس چیز کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ پھیر دیے جائیں، کہتے ہیں نا اے کاش اسی پھیرے نہ جائیے، فرمایا اگر وہ پھیر دیے جائیں پھر بھی وہی کام کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ شَكْوَىٰ، لکھو لکھو جلدی کرو، اور کہتے ہیں نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم کو اٹھا کر کھڑا نہیں کیا جانا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، جواب شکوہ، جواب شکوہ، اور دیکھے جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، قال علیہ السلام بالحق، کہے گا کیا نہیں ہے یہ سچ؟ اگر سچ نہیں ہے، قالوا بلی ربنا، کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا بچوں کو عذاب بدلہ اس کا جو تم نے کفر کیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تاکہ نقصان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ حتیٰ اذا جاءت الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ جب آئی ان کے پاس قیامت اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہنے لگے اے افسوس ہم نے کوتاہی کی اس میں، جب اچانک قیامت آ جائے گی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے اوپر بوجھ، أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر۔ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَزِرُونَ، برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور کہنا ہر کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تصور نہیں کرتے؟ قَدْ نَعْلَمُ، اس کے نیچے لکھو جی تسلی بنائے نبی، تسلی بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرو جلدی۔ قَدْ نَعْلَمُ، تاکہ معلوم ہے ہم کو، بے شک غم میں ڈالتی ہے تجھ کو ان کی باتیں۔ اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہونا تو نے، ہمیں معلوم ہے ان کی باتیں تجھے غم میں ڈالتی ہیں، غم میں ڈالتی ہیں تجھ کو۔ وہ جو کہتے ہیں بس بے شک وہ نہیں تجھ کو جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے میرے نبی تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ تو میری آیتیں ہیں، تو کیوں غم کرتا ہے؟ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وعدہ کر تو سے بات، پھر آگے لکھو جی تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو جلدی کرو تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور البتہ تحقیق جھٹلایا گیا رسولوں کو تجھ سے پہلے، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں پریشان نہ ہو، تجھ سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کیا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا، بس صبر کیا انہوں نے اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور جو ان کو تکلیف دی گئی، ستایا گیا، حتیٰ آتاہم نصرنا، حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، ان نبیوں کے پاس ہماری مدد آ گئی جب انہوں نے صبر کیا۔ تو میرے محبوب تو بھی پریشان نہ ہو، ہماری مدد آ جائے گی۔ پھر مدد آئی بدر میں، احد میں بھی، خندق میں، تبوک میں، پھر مکہ میں فتح ہو گیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آئی تیرے پاس خبر رسولوں کی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، تنبیہ برائے نبی، جلدی جلدی ایک سکٹ لکھو، تنبیہ برائے نبی، تنبیہ برائے نبی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ،
اونٹ نکالے کوئی سرنگ زمین میں، او سلمن فی السماء، یا سیڑھی لگا آسمان کی طرف، فتأتیہم بآیۃ، پس لے آؤ ان کے لیے کوئی نشانی۔ یہ جو نشان مانگتے ہیں ہم نے تو دینے کوئی نہیں، ہم نے اپنی مرضی کے نشان دینے ہیں۔ اے میرے محبوب، ہم آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے نا، آپ پر بوجھ پڑتا ہے، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا کے کوئی نشانے لے آؤ، یا آسمان پر سیڑھی لگا کے۔ اللہ اکبر، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدىٰ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ جمع کرنے کا سب کو ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس تم نہ ہو نادانوں میں۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ان کے مقابل وہ بندے بھی ہیں جو بات کو سنتے سمجھتے ہیں، سوائے اس کے نہیں قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، یعنی دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ یسمعون صرف ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور مردے اٹھا کھڑا کرے گا ان کو اللہ، پھر اسی کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ وَقَالَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، شکوہ و سوال قابل، جلدی لکھو، رکوع ختم کر دیں۔ شکوہ و سوال قابل، اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل پر ان کو نشانی کے رب کی طرف سے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، تو کہہ بے شک اللہ تعالیٰ، جواب شکوہ، جواب شکوہ، تو کہہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، دلیل عقلی ثابت، دلیل عقلی ثابت، اور نہیں ہے کوئی چھپایا زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ اڑنے والا اپنے پروں کے ساتھ، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح، یعنی ہر ایک جماعت ہے، پرندے بھی اور چھپائے جانور بھی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم ننبئ بشرورت، نہیں چھوڑی ہم نے لکھنے میں کوئی چیز کتاب کے اندر، پھر اپنے رب کی طرف جمع کی جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے چھپایا ہماری آیتوں کو، صم وبکم، بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، ومن یشاء یہدیہ الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے برابر سیدھے راستے پر۔ قل ارأیتکم، طریقہ تبلیغ رابطے، طریقہ تبلیغ رابطے، نمبر 4، طریقہ تبلیغ رابطے۔ تو کہہ بلا دیکھو تم، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، یا آئے تم پر قیامت اچانک، کیا اللہ کے سوا کو پکارو گے ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارتے ہو، فیکشف، پس دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ، وہ مصیبت جس کو تم پکارتے ہو اگر چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاتے ہو جو شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ